2 تاریخ ہے۔ اس مہینے کا یہ پہلا جمعہ مبارکہ ہے۔ اس مہینے میں بہت سے اللہ تعالیٰ کے مقرب اور محبوب بندوں کے یوم وصال ہیں۔ بہت سے اولیاء اللہ کے آراس مبارکہ اس مہینے میں منائے جاتے ہیں، جن میں حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی بن عثمان الحجویری، حضرت امام ربانی سیدنا مجدد الفسانی، شیخ احمد سرہندی علیہ الرحمہ، حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب گولڈوی رحمۃ اللہ علیہ، اور امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ، دیگر اولیاء کرام، خواجگان سیال شریف، ان کا عرس مبارک بھی اس ماہ سفر کی ابتدائی تاریخوں میں ہے۔ اور 2 روایات حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے حوالے سے مشہور اور معروف ہیں۔ ایک ماہ سفر کی 28 تاریخ اور دوسری روایت میں ربیع الاول شریف کی 11 تاریخ ہے۔ ایک روایت آپ کے شہادت کی 5 ربیع الاول بھی ہے۔ تو گویا کہ یہ نسبتیں اس ماہ سفر کو حاصل ہیں، اور جو مہینہ گزرا محرم شریف کا، اس کی 25 تاریخ کو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر، آپ کے نور نظر، جن کا نام علی ہے اور وہ زین العابدین کے نام سے مشہور ہوئے، سجاد بھی آپ کا مبارک لقب ہے، اصل نام آپ کا ہے علی بن حسین بن علی، زین العابدین آپ کا لقب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عبادت اور اپنی بندگی میں جو اعلیٰ کیفیت آپ کو عطا کی تھی، تو آپ کی عبادت گزاریوں کو دیکھ کر زین العابدین یعنی عبادت کرنے والوں کی زیب و زینت، اور سجاد کا معنی ہے کثرت سے اپنے رب کو سجدے کرنے والے، آپ کی شہادت، آپ کو زہر دیا گیا حضرت امام زین العابدین کو، اور 25 محرم 95 ہجری میں آپ نے زہر خورانی کی وجہ سے شہادت کا مقام حاصل کیا۔ آپ کی ولادت 38 ہجری میں ہوئی۔ 2 روایات ہیں ولادت کے حوالے سے، ایک یہ کہ آپ شعبان کے ابتدائی دنوں میں پیدا ہوئے مدینہ منورہ میں، دوسری روایت یہ ہے کہ سن 38 ہجری میں جمادی الاول کے آخری عشرے میں آپ کی ولادت ہوئی۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زوجہ محترمہ و مکرمہ، ایران کے بادشاہ کی جو بیٹی تھی شہر بانو، ان کا نکاح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، تو ان کے بطن سے
حضرت سیدنا امام زین العابدین پیدا ہوئے۔ یہ عادل نوشیرواں بادشاہ جو تاریخ میں بڑا ہی مشہور و معروف ہے، شہربانو اس کے خاندان سے تھی۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین کے نسب کے حوالے سے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر کسی کا نسب اس کے بیٹے سے چلتا ہے، میرا نسب جو ہے میری بیٹی سے چلے گا۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لخت جگر ہیں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، اور ان کے نور نظر ہیں حضرت علی زین العابدین۔ آپ کی شہادت ولید بن عبد الملک نے آپ کو زہر دیا تھا، اور اس زہر کی وجہ سے آپ کی شہادت واقع ہوئی۔ واقعہ کربلا کے بعد آپ کی طبیعت مبارکہ پر اس قدر اثر ہوا کہ آپ نے باقی ساری زندگی جو ہے وہ گوشہ نشینی میں گزار دی تھی۔ مدینہ منورہ کے قریب ہی ایک مقام تھا، واقعہ کربلا کے بعد آپ وہاں تشریف لے گئے اور ساری زندگی آپ نے وہیں بسر کر دی۔ کربلا کے میدان میں بھوک اور پیاس خانوادہ نبوت نے برداشت کی، لیکن اسے بھی یہ بات معلوم نہ تھی، کسی بھی شخص کو یہ معلوم نہ تھا کہ کربلا میں بھوک اور پیاس اور فاقہ کشی اور اذیتیں برداشت کرنے والی یہ عظیم شخصیت، ان کی زندگی کا ایک نمایاں پہلو آپ کی شہادت کے بعد ظاہر ہوا۔ کربلا میں فاقہ کشی تک آپ کو مجبور کیا گیا، ایسے حالات پیدا کیے گئے، لیکن جب آپ مدینہ منورہ کے قریب گوشہ نشینی کی زندگی گزار رہے تھے، رات کے سناٹے میں اور رات کی تاریکی میں خود اپنے کندھے پر راشن اٹھا کر مدینہ منورہ کے غرباء کے گھروں میں خود پہنچایا کرتے تھے۔ اہل مدینہ حیران ہوتے تھے کہ یہ ہمارے پڑوسیوں کے گھر راتوں رات کون راشن دے جاتا ہے، کسی بھی خبر نہ تھی۔ جب آپ کی شہادت واقع ہوئی تو اس کے بعد یہ بات واضح ہو گئی کہ سیدنا امام زین العابدین اس قدر سخی تھے کہ خود اپنے کندھوں پہ راشن اٹھاتے تھے اور ضرورت مندوں کی دہلیز پر خود جا کے پہنچایا کرتے تھے۔ آپ کی سخاوت بڑی ہی معروف ہے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے وقت عمر مبارک 57 برس تھی، اور امام زین العابدین کو جب زہر دے کر شہید کیا گیا تو آپ کی عمر مبارک بھی اس وقت 57 برس تھی۔ دنیا دار لوگ جو ہوتے ہیں وہ کسی دیندار کی عزت برداشت نہیں کرتے۔ تاریخ اسلام کا آپ مطالعہ کریں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محراب نبی میں شہید کیا گیا، اور شہید محراب و منبر آپ کا لقب ہے۔ حضرت عثمان غنی ذی النورین کو 50 دن کے محاصرے کے بعد بھوکے اور پیاسے قرآن پڑھتے ہوئے روزے کی حالت میں شہید کیا گیا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نماز فجر کے لیے کوفہ کی جامع مسجد میں آئے تو آپ کو شہید کیا گیا۔ کربلا میں جو کچھ ہوا پچھلے خطبات میں آپ سن چکے ہیں۔ اہل اقتدار، اہل حکومت، ارباب بست کشاد وہ برداشت نہیں کرتے کہ کسی روحانی شخصیت، کسی دیندار شخصیت کی عزت و آبرو وہ برداشت نہیں کر پاتے، نتیجتاً ان کے خلاف سازشیں ہوتی ہیں۔
شہادتیں بھی واقع ہوتی رہیں، جیلوں میں بھی ڈالا گیا۔ حضرت امام زین العابدین تاریخ اسلام کی وہ مایہ ناز شخصیت ہیں کہ شہادت کربلا کے بعد گوشہ نشینی کے باوجود آپ کو بہت ستایا گیا۔ جس جگہ سے آپ گزرتے تھے لوگ ان کے گرد جمع ہو جاتے تھے، کوئی ان کے پاؤں چوم رہا ہے، کوئی ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی کندھے چوم رہا ہے، کوئی ان سے دعا کرا رہا ہے۔ تو دنیا داروں کو یہ بات برداشت نہیں ہوتی تھی کہ ہمیں کوئی پوچھتا نہیں اور یہ آتے ہیں تو دنیا ٹوٹ کے پڑ جاتی ہے۔ اسی لیے جب آپ کعبۃ اللہ کا طواف کرتے تھے تو اپنے چہرے پہ نقاب ڈال لیتے تھے تاکہ کوئی پہچانے نہ۔ طواف کعبہ سے فراغت ہوتی تھی تو لوگ ٹوٹ پڑتے تھے آپ کی زیارت و ملاقات کے لیے۔ آپ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے تھے، اس قدر رو رو کے دعائیں مانگتے تھے کہ تمام طواف کرنے والے جو ہیں انہیں اپنی دعائیں بھول گئیں۔ طواف کعبہ رک گیا، اس قدر گریہ و زاری لگن اور چاہت کے ساتھ رو رو کر اپنے رب سے دعائیں مانگ رہے تھے۔ لوگ پریشان ہو گئے اور حضرت زین العابدین طواف کعبہ کر رہے ہیں۔ کچھ لوگوں نے ہمت کر کے پوچھا کہ اے نوجوان، تو اتنی گریہ و زاری کر رہا ہے، رو رو کے دعائیں مانگ رہا ہے، اپنے رب کو منا رہا ہے، آخر تجھے ہوا کیا ہے اور کون سے ایسا گناہ ہو گیا جس کی وجہ سے تیری طبیعت پر گریہ و زاری جاری ہے؟ آپ طواف کعبہ کرتے رہے۔ جب فراغت ہوئی تو لوگوں کے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے کہ آخر یہ کون ہے جس کی گریہ و زاری، رونے اور آہ اللہ کی بارگاہ میں عجز و انکساری کی یہ کیفیت ہے۔ جب نقاب آپ نے پلٹا تو لوگوں کی چیخیں نکل گئیں۔ یہ شخصیت امام زین العابدین کی تھی۔ لوگوں نے کہا کہ جن کی وساطت سے ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کی عاجزی اور انکساری کی یہ کیفیت ہے تو ہمیں کس طرح رب سے دعائیں مانگنی چاہیے؟ لوگوں نے کہا کہ ہمیں تو پھر دعا مانگنے کا طریقہ اور سلیقہ ہی نہیں آتا۔ اتنی عظیم شخصیت رسول اللہ کے گھرانے کے، اتنے اعلیٰ اور عرفہ مقام پر ہیں، مگر اللہ کی بارگاہ میں عاجزی انکساری جس طرح پیش کر رہے ہیں، کیا ہم نے بھی کبھی اس طرح عاجزی انکساری پیش کی؟ لوگوں پر ایک کیفیت طاری ہو گئی۔ یہ شخصیت ہیں حضرت سیدنا امام زین العابدین۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ سفر کے اندر بہت سے اولیاء کرام کے عرس ہیں، اور اولیاء کرام کی شان اور مقام اور مرتبہ، ان کی رفتیں، ان کی کرامات ہم سنتے رہتے ہیں، اور انشاءاللہ اس مہینے بھی ان کا ذکر چلتا رہے گا۔ آج کے مختصر خطاب جمعہ میں نے 11ویں پارے میں سے سورہ توبہ کی آیت نمبر 112 جو ہے اسے بطور عنوان تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس لیے کہ جو اللہ کے مقرب ہیں اور محبوب ہیں، میں اکثر و بیشتر میرا اپنا ایک انداز ہے سمجھانے کا، میں لوگوں سے کہا کرتا ہوں کہ یہ 3 لفظ یاد کر لیں کہ یہ اللہ کے مقرب ہیں، اللہ کی بارگاہ کے یہ محبوب ہیں، اور اللہ کی بارگاہ کے یہ مقبول ہیں۔ وہ صحابہ کرام ہوں، وہ اہل بیت اطہار ہوں، وہ تابعین ہوں، وہ اولیاء کاملین ہوں، اللہ کے جتنے بھی نیکوکار بندے ہیں، ان پر 3 لفظ بول کر ہم ان کی حقیقت کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں بڑے ہی مقبول ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں انہیں قبولیت کا درجہ حاصل ہے، اور دوسرا یہ کہ اللہ کی بارگاہ کے محبوب ہیں، انہیں شان محبوبیت حاصل ہے اللہ کی بارگاہ میں، اور یہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، اس کے نیکوکار بندے ہیں، برگزیدہ ہیں، مقبول ہیں، محبوب ہیں۔ یہ انتخاب ہے اللہ تبارک و تعالی۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جس پہ چاہے فرما دے۔
کچھ اولیاء کرام ایسے ہیں کہ جو مجاہدے اور ریاضتیں کرتے ہیں، نمازوں کی پابندی، نفلوں کی کثرت، اللہ کی نافرمانی سے بچنے والے کام، اللہ کو راضی کرنے والے کام، وہ جب پوری زندگی رب کو راضی کرنے میں صرف کر دیتے ہیں، پھر اللہ انہیں اپنی بارگاہ کا محبوب بھی بناتا ہے، مقبول بھی بناتا ہے، پھر انہیں اعلیٰ درجات بھی عطا فرماتا ہے۔ ان کی اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کی 9 صفات بیان فرمائی۔ ان کو یہ مقام ایسے نہیں یہ مقام ملا، بلکہ ان کے اوصاف، ان کی عادات، ان کے اوصاف وہ قرآن مجید کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 112 کے اندر ان کی 9 خوبیاں بیان کی ہیں کہ جتنے بھی اللہ کے مقبول ہیں، محبوب ہیں، برگزیدہ ہیں، نیک بندے ہیں، ان میں عمومی طور پر 9 ایسی خوبیاں ہیں، 9 ایسی صفات ہیں جو ان کے اندر پیدا ہوتی ہیں، اور ان 9 صفات کو مضبوطی کے ساتھ ان پر وہ قائم رہتے ہیں۔ ان 9 خوبیوں سے ان کا تعلق کبھی بھی کمزور نہیں ہوتا، بلکہ یہ 9 باتیں ایسی ہیں، 9 کام ایسے ہیں، 9 خصوصیات ایسی ہیں جن کے ساتھ ان کا استمساک رہتا ہے، مضبوطی سے چمٹے رہتے ہیں ان 9 اعمال اور افعال کے ساتھ۔ اللہ کریم نے فرمایا التائبون العابدون۔ آیت کریمہ کا آغاز التائبون، دوسرا لفظ ہے التائبون العابدون۔ تائبون کا لفظی معنی ہے توبہ کرنے والے، توبہ کرنے والے۔ عابدون کا معنی ہے عبادت کرنے والے۔ التائبون العابدون الحامدون، حامدون کا معنی ہے اللہ کی حمد و ثنا کرنے والے۔ یہ 3 اوصاف ابتدا کی آیت کریمہ کی ابتدا کے اندر، یہ 3 خوبیاں، التائبون العابدون الحامدون۔ تائبون یہ توبہ کرنے والے، العابدون یہ عبادت کرنے والے، الحامدون یہ تنگی کی حالت میں ہوں، آسانی کی حالت میں ہوں، صحت کی حالت میں ہوں، بیماری کی حالت میں ہوں، پریشانی میں ہوں، دکھ میں ہوں یا سکھ میں ہوں، ان کی خوبی یہ ہے الحامدون، یہ ہر حال میں اپنے اللہ کی حمد و ثنا کرتے رہتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ صحت ٹھیک ہوئی تو حمد کر لی، صحت ٹھیک نہیں ہے تو چھوڑ دی، پریشانی آئی تو اپنے معمولات کو بدل لیا، دکھ آیا تو معمول اور ہے، سکھ آیا تو معمول اور ہے۔ اس کی تفسیر میں مفسرین نے فرمایا حامدون کا معنی یہ ہے کہ ہر تنگی میں، ہر آسانی میں، ہر دکھ میں، ہر سکھ میں وہ اللہ کی حمد اور اس کی ثنا سے غافل نہیں رہتے۔ تو یہ 3 خوبیاں پہلے بیان فرمائیں۔ التائبون توبہ کرنے والے۔ یہ توبہ کیا ہے؟ سیدھا، آسان اور سادہ سا مفہوم توبہ کرنے والے سے مراد یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ کی نافرمانی سے اس کی فرما برداری کی طرف آتے ہیں۔ اللہ کی نافرمانی سے اللہ کی فرما برداری کی طرف آنا، اسے توبہ کہتے ہیں۔ کہ ایک آدمی جو ہے اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزار رہا ہے تو وہ اپنی اس زندگی کے طرز عمل کو تبدیل کرتا ہے، نافرمانی والے کام چھوڑ کر وہ کام کرتا ہے جن میں اللہ کی فرما برداری ہے، تو وہ التائبون۔ اور توبہ کرنا ایک ایسا عمل ہے، توبہ کرنا ایک ایسا عمل ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ نافرمانی سے فرما برداری کی طرف آتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، تو فرمایا وہ توبہ کا عمل اس ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ التائبون توبہ کرنے والے، ان کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ قرآن مجید میں تائبون مومنات، مومنوں کی خوبیوں میں سے پہلی خوبی کا ذکر کیا گیا، اور نبی کریم علیہ السلام اس خوبی کے بارے میں فرماتے ہیں
کہ جب بندہ توبہ کر لیتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے، جیسے اس نے گناہ کیا ہے۔ ایک اور حدیث شریف سن لیں، التائبون، پہلی صفت، پہلی خوبی اپنے اندر ہمیں پیدا کرنی چاہیے کہ اگر ہم سے کوئی گناہ ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، اللہ کی نافرمانی کا کوئی عمل ہو جائے، تو فوری طور پر ہمیں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کر ارادہ کرنا چاہیے کہ آئندہ اس عمل کے قریب نہیں جاؤں گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک نقطہ لگ جاتا ہے، اور جب وہ اس گناہ پہ اصرار کرتا ہے، جب توبہ کرے گا تو وہ نقطہ مٹا دیا جاتا ہے۔ گناہ کیا، اللہ کی نافرمانی ہوئی، دل پر ایک نقطہ لگ گیا، اب جب توبہ کی تو وہ نقطہ مٹا دیا گیا۔ ایک ہے گناہوں پر اصرار کرنا کہ اللہ کی نافرمانیوں پہ نافرمانیاں بندہ کیا جا رہا ہے، وہ نقطہ جو ہے اسے پھیلا دیا جاتا ہے، بڑا ہوتا جاتا ہے، نقطہ آہستہ آہستہ بڑا ہوتا جاتا ہے، بڑا ہوتا جاتا ہے جی، اور اس کا دل جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے، پھر کوئی نیکی اور ہدایت کی بات اس پہ اثر نہیں کرتی۔ ریشنی میں آتا ہے جب بندہ پھر بھی موت آنے تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے، جب آدمی کی جان نکلتی ہے نا، وہ کیفیت طاری ہونے سے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ جب بھی بندہ توبہ کر لیتا ہے تو اس کے دل کی ساری سیاہی کو اللہ تبارک و تعالی مٹا دیتا ہے۔ یہ ہے التائبون، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، نافرمانی سے اللہ کی فرما برداری کی طرف آنا، تو پہلی خوبی یہ ہے۔ دوسری ہے العابدون، یہ اللہ کی عبادت کرنے والے ہوتے ہیں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جنوں اور انسانوں کی تخلیق اس لیے کی گئی ہے کہ وہ اپنے رب کی عبادت کریں۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، تو یہ عبادت گزار ہوتے ہیں۔ ان کی عبادت گزاریاں اللہ کی بارگاہ میں بڑی مقبول ہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں کئی مقامات پر عبادت گزار بندوں کی خوبیاں بیان کی گئی، جیسے صحابہ کرام کا ذکر کیا گیا کہ یہ راتوں کو جاگنے والے ہیں۔ صحابہ، اولیاء، تابعین، جتنے بھی اللہ کے مقبول اور محبوب و برگزیدہ بندے ہیں، مقرب ہیں، ان کے لیے قرآن کہہ رہا ہے الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ وہ راتیں اس طرح بسر کرتے ہیں، کبھی رات رکوع کے اندر گزر جاتی ہے، کبھی سجدے پہ گزر جاتی ہے۔ تو ان کی خوبی یہ ہے کہ یہ عبادت گزار ہیں۔ حضرت سیدہ عالم خاتون جنت سلام اللہ علیہا، آپ کی عبادت گزاری کا یہ عالم تھا کہ رات کو عبادت فرما رہی تھی اور سجدے کی حالت میں تھی کہ مسجد نبوی شریف میں اذان ہو گئی، یعنی عبادت کے ساتھ اتنی لگن، اتنی محبت اور اتنا شغف کہ جب سلام پھیرا تو عرض کی باری تعالیٰ تو نے راتیں اتنی چھوٹی بنائی ہیں، تیری راتیں بڑی مختصر ہیں کہ تیرے پیارے محبوب رسول کی بیٹی نے تو جی بھر کے تجھے ابھی سجدہ بھی نہیں کیا کہ تیری رات ختم ہو گئی۔ تو یہ پہلی خوبی ہے کہ یہ لوگ جو ہیں تائبون، توبہ کرنے والے ہیں، نافرمانیوں سے بچنے والے ہیں، فرما برداری کرنے والے ہیں، اور اگر نافرمانی ہو جائے تو اسے ترک کر کے پھر اللہ کی فرما برداری میں آتے ہیں۔ التائبون العابدون، یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت، یہ عبادت کرنے والے جو ہیں ان کی نمازیں ترک نہیں ہوتی، ان کی نمازیں چھوٹتی نہیں ہیں، بلکہ جب بھی دیکھو 5 وقتہ نماز کی پابندی اس قدر کرتے ہیں کہ دیکھنے والا دیکھ کر رشک کرتا ہے کہ یہ اس قدر نمازی ہیں کہ ہمیں بھی ان کو دیکھ کر اپنی زندگی بہتر بنانے کا موقع ملتا۔ الحامدون، یہ اللہ کی حمد کرنے والے ہیں، یعنی اللہ کی حمد و ثنا، اس سے غافل نہیں رہنا چاہیے۔
اس کے لیے آسان سے دو لفظ میں نے رمضان شریف میں فجر کی نماز کے بعد جو درس کا سلسلہ تھا اس میں عرض کیا تھا کہ دو لفظ جو ہیں یہ ہمیں یاد کر لینی چاہیے. ہم کھانا کھائیں، کوئی اللہ کی نعمت ملے، کوئی فائدہ حاصل ہو، دو لفظ ضرور پڑھ لینے چاہیے. الحمدللہ، الحمدللہ. ساری تعریفیں، ساری خوبیاں اس اللہ کے لیے ہیں. ہر قسم کی حمد و ثنا کے لائق وہ اللہ ہے. الحمدللہ مختصر دو لفظ ہیں. یہ ساری خوبیاں اس اللہ کے لیے ہیں. والشکر للہ، الحمدللہ والشکر للہ. حمد ساری کی ساری اللہ ہے کہ یہ ان کے اندر یہ خوبی ہے، یہ وصف ہے کہ وہ ہر حال میں اللہ کی حمد و ثنا کرتے رہتے ہیں. السائحون، السائحون کا معنی ہے کہ یہ روزے رکھنے والے ہیں، روزے رکھنے والے ہیں. تو 5 سال کے اندر ایک مہینہ اللہ تعالیٰ نے رمضان شریف کے روزوں کا جو ہے وہ فرض کیا ہے. تو روزے دار ہونا یہ ایسی صفت ہے ایمان والوں کی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور استحسان سورہ توبہ کی آیت نمبر 112 میں بیان فرمایا. یہ توبہ کرنے والے ہیں، یہ عبادت گزار ہیں، ہر حال میں اللہ کی حمد کرنے والے ہیں اور روزہ رکھنے والے ہیں. روزہ رکھنے والے جیسا کہ نفلی روزے آپ جانتے ہیں کہ ہر مہینے کی 13، 14 اور 15، چاند کی 13، 14، 15 کو ایام بیس کہتے ہیں. جو صوفیاء ہیں، اولیاء اللہ ہیں، اللہ کے نیکوگار عبادت گزار بندے ہیں، اس ہر مہینے 3 روزے رکھتے ہیں. چاند کی 13 تاریخ، 14 تاریخ، 15 تاریخ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہر پیر کے دن روزہ رکھا کرتے تھے. تو یہ نفلی روزے ہیں، جیسے عاشورہ کا روزہ ہے، شب برات ہے، شب معراج ہے. یہ روزے نفلی جو ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کو بڑے پسند ہیں. اس کے اندر یہ بات شامل ہے کہ فرضوں کی پابندی تو کرتے ہی ہیں. السائحون یہ نفلی روزوں کی بھی رغبت رکھتے ہیں اور گاہے بگاہے نفلی روزے رکھ کر بھی اپنے رب کو منانے کی کوشش کرتے ہیں. سجدہ کرنے والے ہیں، رکوع کرنے والے اور سجدہ کرنے والے. اس سے مراد 5 وقتہ نماز ہے. مفسرین نے فرمایا الراکعون الساجدون، یہ 2 خوبیاں جو بیان کی گئیں اس سے مراد 5 وقتہ نماز ہے کہ 5 وقتہ نماز سے وہ غافل نہیں رہتے. نماز کے بارے میں صرف 2 باتیں وقت کی گنجائش کے مطابق. حضور نے فرمایا ہر ایک چیز کی کوئی نہ کوئی علامت ہوتی ہے، ہر ایک چیز کی کوئی نہ کوئی علامت ہوتی ہے. فرمایا ایمان کی علامت 5 وقتہ نماز ہے. ایمان کی علامت 5 وقتہ نماز ہے. اور قیامت کے دن سب سے پہلے جب اعمال کا حساب و کتاب ہوگا تو سب سے پہلے جس عمل کا حساب لیا جائے گا وہ نماز کا عمل. اور الراکعون الساجدون یہ رکوع کرنے والے ہیں اور سجدہ کرنے والے. تو اللہ تعالیٰ کو یہ عبادت گزار بندے اتنے پسند ہیں کہ اللہ کریم ان کی خوبیاں، ان کی صفتیں بیان فرما رہا. اور آگے ارشاد فرمایا العامرون بالمعروف والناہون عن المنکر، کہ خود بھی نیکی کرتے ہیں، دوسروں کو بھی نیکی کی ترغیب دیتے ہیں. العامرون بالمعروف کا معنی یہ ہے کہ خود بھی نیک کام کرتے ہیں، نیکی کے راستے پہ چلتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی نیک کام کرنے کی دعوت دیتے ہیں. خود بھی نیکی اپناتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی نیکی اپنانے کی دعوت دیتے ہیں. یہ خوبی بیان کی گئی. العامرون بالمعروف والناہون عن المنکر، خود بھی برائی سے بچتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی. اب نویں خوبی جو ہے وہ اللہ کریم نے فرمائی الحافظون. سامنے آیا ایک مانعین زکوٰۃ کا فتنہ. لوگوں نے کہا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیتے. زکوٰۃ فرض ہے، نماز کے بعد جو فرض ہے وہ زکوٰۃ ہے. مانعین زکوٰۃ، کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا کہ یہ ٹیکس ہم نہیں دیتے. حضرت سیدنا صدیق اکبر نے جہاد کیا
کہ ایک رسی بھی جو حضور کے زمانے میں دیا کرتا تھا، آج اگر وہ رسی دینے سے انکار کرے گا تو میں اس کے خلاف جہاد کر کے وہ زکوٰۃ کی رسی بھی وصول کروں گا۔ دوسرا فتنہ تھا ارتداد کا، بہت سے لوگ مرتد ہو گئے تھے، حضرت سیدنا صدیق اکبر نے مرتدین کے خلاف بھی جہاد کیا اور بہت سے لوگ جو ہیں پھر واپس اسلام کے اندر آئے۔ الحافظون لحدود اللہ، اللہ کی حدوں کو، اس کے احکام کی یہ حفاظت کرنے والے۔ تیسرا فتنہ تھا انکار ختم نبوت، کر کہیے نبوت مسلمہ کذاب کو واصل جہنم نہیں کرنے گا۔ الحافظون لحدود اللہ، اللہ کے احکام کو جب توڑا جا رہا ہو، اللہ کی حدوں کو جب توڑا جا رہا ہو تو پھر حفاظت کرنا اہل ایمان کی ذمہ داری بن جاتی ہے۔ ان کی نویں خوبی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حدوں کی حفاظت کرتے ہیں، اس کے احکام کی حفاظت کرتے ہیں۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، یہ آخری لفظ ہیں اس آیت نمبر 112 کے سورہ توبہ۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری سنا دیجئے، بشارت دے دیجئے ایمان والوں کے لیے۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور بشارت دیجئے ایمان والوں کے لیے۔ اور ایمان والے کون ہیں؟ پہلی خوبی بیان فرمائی، التائبون، توبہ کرنے والے، العابدون، عبادت کرنے والے، الحامدون، ہر حال میں اللہ کی حمد کرنے والے، السائحون، روزہ رکھنے والے، الراکعون، رکوع کرنے والے، الساجدون، سجدہ کرنے والے، العامرون بالمعروف، خود بھی نیک کام کرنے والے، دوسروں کو نیکی کا حکم دینے والے، والناہون عن المنکر، خود بھی برائی سے بچنے والے، دوسروں کو بھی برائی سے بچانے والے۔ اور نویں خوبی بیان فرمائی، الحافظون لحدود اللہ، اللہ کے احکام کی حفاظت کرنے والے۔ وبشر المومنین، بشارت ہے ان ایمان والوں کے لیے جن کے اندر یہ اوصاف، جن کے اندر یہ خوبیاں، جن کے اندر یہ کمال پیدا ہو جائیں۔ اللہ کریم نے فرمایا، اے پیارے محبوب انہیں خوشخبری دے دیجئے، انہیں بشارت دے دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے اندر یہ اوصاف پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد۔